अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर अली है। आज हम सऊदी अरब के एक मार्केट बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे एक शॉप है, पाकिस्तान में उसको दुकान कहते हैं। इसमें जो सऊदी जाते हैं, सहरा में जाके कैंप लगाते हैं, उसका सामान दस्तयाब है, जिसमें खैमे होते हैं, कारपेट होते हैं, गद्दियाँ होती हैं। और एक पाकिस्तानी जो इस शॉप के इंचार्ज हैं, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करेंगे कि वो पाकिस्तान से कहाँ से हैं और सऊदी अरब में कैसे पहुँचे और कितने साल से इधर मौजूद हैं। और अगर आप अपना बिजनेस या आप अपना कारोबार पाकिस्तान में इधर सऊदी अरब में सेट करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीकाकार हैं, आइए आपकी उससे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद नईम मुस्तफ़ा है। नईम मुस्तफ़ा, कितने अरसे से आप सऊदी अरब में मुकीम हैं? तकरीबन सर 8-9 साल हो गए हैं मुझे सऊदी अरब में। 8-9 साल हो गए हैं जी। पाकिस्तान से आपका तल्लक किस जगह से है? सर पाकिस्तान से मेरा तल्लक ज़िला रहीम यार खान के साथ है, सादिकाबाद। उसके साथ एक छोटा सा शहर है बंगला मंठार, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पाकिस्तान से सऊदी अरब का ये सफर कैसे तय हुआ? ये सफ़र सर कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ इंसान के नसीब भी होते हैं, ये भी समझदार बुजुर्ग लोग कहते हैं। और मजबूरियाँ ये थी कि घर का बड़ा मैं था, ठीक है, 2 भाई हैं, वाले साहब फौत हो गए, छोटा था उस टाइम में। तो बस कुछ मजबूरियाँ ऐसे थी और अल्लाह की करनी कुछ ये हुई कि सऊदी अरब में आ गए। और 2014 में पहले महीने में मैं सऊदी अरेबिया में आया था। पाकिस्तान में क्या काम करते थे आप? पाकिस्तान में सर कोई काम नहीं था करता, बस अपनी स्टडी मुकम्मल की है। तो कुछ अरसा एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम किया, फिर कुछ अरसा टेक्सटाइल की कंपनी में काम किया। उसके बाद मैं बस ये सऊदी अरेबिया का हो गया सिस्टम, तो मैं सऊदी अरेबिया में आ गया। आपकी तालीम कितनी है? सर मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक किया। तो ये आपकी अपनी दुकान है या आपके किसी के साथ नहीं काम सर, कर रहे ये हैं? मेरे कफील की दुकान है। मैं सैलरी यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और अच्छा है, मेरा कफील भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? सर हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं। गलबन ये पाकिस्तान में लोग नहीं ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन ये सऊदिया जो है ना, सऊदी लोग ये ज़्यादा इन चीज़ों को, ये पुरानी चीज़ें हैं। आप अब कोई चीजें अपने नाजरीन से शेयर करें, लोगों को बताएं कि पाकिस्तानी जुबान में कि क्या क्या चीजें आपके पास दस्तयाब हैं और सऊदी लोग इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर ये खैमा होता है, एक मौसम वाइज जो है ना, मौसम पे डिपेंड करता है। सर्दी का मौसम जैसे ही आता है तो लोग इसे खरीदते हैं और फिर बाहर सहरा वगैरह में चले जाते हैं। क्यों, आपको भी सर पता है कि सऊदी अरेबिया का ज्यादातर जो हिस्सा है ना, वो सहरा पे जो है ना, सहराई इलाका, सहराई पे मुश्तमिल है। जी जी। तो सऊदी लोग खैमा लगाना पसंद करते हैं। खैमा लगाना ये इनका मशगला है जी, इनका मशगला है इनका। और ये बाहर जाकर बैठना, पुरानी जगहों पर बैठना लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं इन चीज़ों को। तो वहाँ पर चाय गावा वगैरह ये पीते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, तो फिर अपने घरों में आ जाते हैं। ये 3 महीने का सर सीजन होता है, 3 महीने के बाद ये अपने घरों में वापस आ जाते हैं। तो ये जो खैमा लगाने का काम, ये आप लोग जाके खैमा लगाते हैं या ये आपसे सिर्फ ये चीजें खरीदते हैं? नहीं सर, हमारे पास सिर्फ ये सामान वगैरह होता है, यानी कि टोटल सामान जो है ना खैमे का, जो जिससे खैमा सिलाई करने से लेके एंड तक, इसके नीचे अमूद लगते हैं, अमूद तक हर चीज हमारे पास अवेलेबल है और हम बस सेल करते हैं सर इसे। मतलब खैमे के जो भी लवाजमात हैं, जो चीजें खैमे को मुकम्मल करने तक होती हैं, वो आपके पास मौजूद है? जी सर, वो हमारे पास A to Z हर चीज जो है ना वो मौजूद है। अगर कोई पाकिस्तानी भाई ये बिजनेस इधर सऊदी अरब में आके करना चाहिए तो आप क्या मशवरा देते हैं उसको? सर कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है,
اس کے لیے سب سے پہلے ایکسپیرینس ہونا انسان کا ضروری ہے. صحیح ہے. اس کام کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 6-7 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اچھا. اور ٹیلنٹ ہونا چاہیے اتنا کہ آپ اسے, ٹیلنٹ سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اتنی رقم ہونی چاہیے کہ آپ اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کر سکیں. آپ کی اس شاپ میں کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ سر تقریباً اس شاپ میں اس ٹائم جو ہے 80 سے 90 ہزار ریال جو ہے نا اس کی انویسٹمنٹ ہے. جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا جی سر. تو 80,000 سے کیا تھا یا تھوڑے سے کیا تھا؟ سر میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ میرے کفیل کی ہے, لیکن سعودی جو ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے کسی کام کو پیسے بھی یہاں پہ سٹارٹ کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا. کیوں؟ ان کے پاس پیسہ ہے. ہم اس پردیس میں اسی لیے آتے ہیں کہ ہم یہاں سے پیسہ کما سکیں. اگر ہمیں یہی پیسہ اپنے ملک میں ملے تو ہم یہاں پہ نہیں ہیں. تو اس لیے ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ یہ کسی بھی کاروبار میں اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکیں. کاروبار ان کو اگر لاس بھی ہوگا تو یہ دوبارہ پھر انویسٹ کر سکتے ہیں, ان میں اتنی پاور ہے. لیکن ہم اجنبی لوگ جو ہوتے ہیں, خارجی ہوتے ہیں, ان میں اتنی انویسٹمنٹ کرنے کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا, حوصلہ نہیں ہے. سوچتے ہیں یار اگر مجھے لاس ہو گیا تو میں کیا کروں گا, میں تو مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہاں پر ہم خارجی جو ہیں وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنے کی بجائے دوسرے کے پاس کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن ہمیں اتنا خود میں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم اپنا پیسہ لگا کے تھوڑا شروع کریں, لیکن الحمدللہ خود پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دیں گے. آپ کے گولز کیا ہیں؟ آپ پاکستان سے آئے تھے تو کیا مقصد لے کے آئے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے؟ سر پاکستان سے جب آئے تھے تو یہی مقصد تھا کہ اپنے گھر والوں کی اچھی زندگی ہو, بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ سب کی جو ہے وہ لائف ایک پرسکون لائف ہو, اپنی پرسکون لائف ہو. لیکن سر اپنی تو اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے لائف, لیکن الحمدللہ پیچھے جب گھر والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں سر میری ایک غلطی ہے, اس میں ہر اس خارجی کی غلطی ہے جو کہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں یہاں پر بس نہ کمانے کے لیے آیا ہوں. نہیں, آپ کمانے, جی یہ صحیح بات ہے کہ ہم کمانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, ہر انسان یہاں پر کمانے کے لیے ہے, لیکن ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے ساتھ ساتھ میں, یہاں پر رہ کر کمانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہماری لائف سٹینڈ ہو سکے. کچھ ہمیں پارٹ ٹائم ایسا بزنس کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے آنے والی, جب اس پردیس کو چھوڑ دیں تو آگے جا کے ہم سٹینڈ ہو سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ بڑی قیمتی بات بھائی نے بتائی ہے کہ جب کوئی بھی بھائی پردیس میں آتا ہے تو وہ جو جس جگہ پہ ہے بس اسی کو اپنا آخری چیز فیصلہ نہ سمجھے, باہر نکلے, اٹھے, کوئی پارٹ ٹائم بزنس کرے. کیونکہ انہوں نے بڑی قیمتی یہ بات بتائی ہے کہ کل کو گھر جائے تو اس کو کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے, وہ اپنا سٹینڈ کر سکے, کوئی بزنس سٹینڈ کر سکے, کچھ ایسا کر سکے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آپ نے بتایا کہ 3 مہینے کا سیزن ہوتا ہے, تو 3 مہینوں میں آپ لوگ اس شاپ سے کتنا کما لیتے ہیں, اور جو 9 مہینے باقی بچتے ہیں اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر یہ سیزن ہوتا ہے اور اس میں تقریباً ایک دن میں ہماری ہزاروں سے لے کے لاکھوں تک کی سیل ہوتی ہے. اچھا, یہ لاکھوں روپے نہیں, لاکھوں ریالوں کی. ٹھیک ہے سر. تو یہ 3 منتھ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ 3 مہینے کی جو کمائی ہے وہ تقریباً غالباً ان کی 5-6 لاکھ جو ہے نا ریال تک چلی جاتی ہے. جی سعودی ریال تک چلی جاتی ہے. اور پھر جو دوسرے مہینے ہوتے ہیں ان میں تھوڑا بہت, زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت جو ہے نا سامان ہم سیل کر لیتے ہیں, اس سے یہ دکان وغیرہ کا خرچہ, ہماری تنخواہیں, یہ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن کفیل کو مین جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو 3 مہینے کا سیزن آتا ہے نا اس میں وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اچھا ہی جو ہے نا وہ کما لیتے ہیں. کوکنگ آپ ادھر خود کرتے ہیں, رہائش آپ کو کفیل نے دی ہوئی, کفیل نے آپ کو ادھر کیا سہولیت دی ہوئی؟
کفیل نے سر ہمیں ایک روم دی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم 2 سال کے بعد جو ہے وہ چھٹی پہ جاتے ہیں اپنے گھر، تو آنے جانے کا جو ٹکٹ ہے وہ کفیل دیتا ہے، ٹھیک ہے. کھانا وغیرہ ہم اپنا خود بناتے ہیں، خود کھاتے ہیں. تو بس یہی چیز ہے، اور تو اس میں کوئی چیز. اگر کوئی نیا پاکستانی بھائی نئے ویزے پہ آنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ اور جو لوگ ادھر سوتے رہتے ہیں، اپنے کام کے بعد روم کے اندر سوتے رہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ سر آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں اور کون سے ویزے پہ آنا چاہتے ہیں اور آ کے ادھر کام نہیں کرتے، موج مستی میں لگ جاتے ہیں. سر میں ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں، پردیس میں آئیں. پردیس بری چیز نہیں ہے، لیکن بری ہے بھی. بری اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ بہت ساری خوشیاں بھی دیتی ہے، آپ کو بہت سارا پیسہ بھی دیتی ہے، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، پیسہ نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. تو برا اس لیے ہے کہ ہم بس پردیس کو ہی اپنا آپ مان لیتے ہیں، اس میں آ کے اتنے مگن ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھا لیا، سو لیا، گھوم لیا، بس پچھلے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں، کوئی ان کا جو ہے اس لائف میں آ کے وہ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں. یہ غلط کرتے ہیں. صحیح ہے، یہ جب غلط کریں گے تو یہ پردیس بھی آپ کے ساتھ غلط کرے گا. آپ سوئیں گے تو یہ آپ کو سکون صرف فی الحال سوتے ہوئے دے گا، اس کے بعد آپ کو سکون نہیں دے گا. یہ آپ کو یہ بہت بری مار دے گا، کیونکہ یہ وقت کو آپ سے دور کر دے گا. اور کامیاب انسان اس وقت وہی ہے جو وقت کو ساتھ میں لے کے چلے. تو آپ آئیں، ضرور آئیں پردیس میں، صحیح ہے، لیکن خدارا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سب دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر آئیں، ہنر سیکھ کے تاکہ آپ کو یہاں پہ آ کے کوئی پریشانی نہ ہو. پریشانی ہوتی ہیں شروع میں، جب بندہ سٹارٹنگ میں آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہیں. ہم پریکٹیکلی یہ وقت دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. زبان نہیں آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز تو ہے، آپ کے پاس ہنر ہے. کل کو، پرسوں کو، 2 4 دن، 5 دن، 10 دن کے بعد جب آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جو آپ کے ہنر کی قدر کر، اور مل جاتا ہے، یقیناً مل جاتا ہے. بس تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو بندہ مل جائے گا. لیکن آپ کے پاس فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے. ہنر ہوگا تو آپ کو بندہ ضرور مل جائے گا. 2 4 مہینے، 6 مہینے میں آپ کو زبان آ جائے گی. یہی 2 پرابلم ہے. آپ بھی پارٹ ٹائم بزنس کرتے ہیں ادھر؟ پارٹ ٹائم سر میں جاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال میں نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کا فیوچر میں ہے کہ میں پارٹ ٹائم کوئی کام شروع؟ جی بالکل. تھینک یو نعیم صاحب. یہ بڑی